شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 18ویں پارے کا خلاصہ. سورۃ المؤمنون. سورۃ المؤمنون مکی سورت ہے. اس میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں. اس سورت میں اصول دین سے بحث کی گئی ہے. سورت کی ابتدائی 9 آیات میں مومنین کی ایسی صفات ذکر ہیں جن کی وجہ سے وہ جنت الفردوس کے مستحق ہوں گے. نمبر 1، سچا ایمان جو ریا اور نفاق سے پاک ہو. نمبر 2، نماز میں خشوع یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوں. نمبر 3، لغو سے اعراض. لغو ہر ایسے قول و فعل کو کہا جاتا ہے جس سے کوئی فائدہ نہ ہو. نمبر 4، کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی گویا حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہوں. نمبر 5، وہ زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں. نمبر 6، وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے پورے کرتے ہیں. نمبر 7، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں اور ارکان و آداب کی بھی رعایت کرتے ہیں. مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد خود انسان کی زندگی اور اس کی تخلیق کے مختلف مراحل میں ایمان کے جو دلائل پائے جاتے ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں. قرآن نے شکم مادر میں انسانی وجود کے مراحل آج سے کئی سو سال پہلے اس وقت بیان کیے تھے جبکہ عرب و عجم کے حکماء میں سے کوئی بھی ان مراحل کے بارے میں لب کشائی کی جرت نہیں پاتا تھا. آج کی جدید سائنس اور میڈیکل کی تحقیقات بھی ان مراحل کی تصدیق کرتی ہیں. انسان کے وجود میں دلائل ایمان بیان کرنے کے بعد 3 قسم کے تکوینی دلائل بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1، 7 آسمانوں اور ان کے اندر جو عجیب مخلوقات ہیں ان کی تخلیق. نمبر 2، بارش کا برسنا اور اس کے ذریعے مختلف غلہ جات اور پھلوں کا اگانا. نمبر 3، چوپایوں اور ان کے اندر دودھ، گوشت، اون، سواری اور باربرداری جیسے منافع کا پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اب صورت منتقل ہو جاتی ہے بعض انبیاء علیہ السلام کے قصے کی طرف. اس سلسلے میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں. ان تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت، ایک ہی پروگرام اور ایک ہی مقصد تھا. یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب ایک ہی زمانے میں اور ایک ہی ملک میں مبعوث ہوئے تھے، لیکن ان انبیاء کے جانے کے بعد ان کے امتی مختلف فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے. آج مسلمان بھی اسی صورتحال سے دوچار ہیں. اختلافات کے حل کی ایک ہی صورت ہے کہ ہر فرقہ کتاب و سنت کے سامنے گردنیں تسلیم خم کر دے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو باہم جدل و نظام میں مصروف ہیں اور ان کے دل غفلت اور جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں. ان کے دل بیدار اور ہدایت کے نور سے منور ہیں. ان لوگوں کے اندر 4 نمایاں صفات پائی جاتی ہیں. وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کی تکوینی اور تشریعی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ریا سے بچتے ہیں اور ہر خالص عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. انہیں احسان کی صفت حاصل ہوتی ہے، یعنی نیک اعمال کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اللہ کے یہاں یہ قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں. ان مخلص مومنوں کے مقابلے میں وہ حرمہ نصیب بھی ہیں جو قرآن اور صاحب قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کے استہزاء اور سرکشی کے 3 بڑے اسباب قرآن نے بیان کیے ہیں. وہ عقلوں کو استعمال نہیں کرتے بلکہ قرآن میں غور و تدبر کیے بغیر استہزاء اور انکار کرنے لگتے ہیں. وہ محض ضد اور عناد کی بنا پر اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو پہچانتے نہ ہو. وہ آپ کی صداقت و امانت، حسب و نسب اور شخصیت کو خوب اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتے. تیسرا سبب سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ کیا انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں معاذ اللہ کوئی جنون کے آثار دکھائی دیتے ہیں؟ یقیناً نہیں.
ان میں سے بعض آپ کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے، لیکن ان کی تکذیب کا اصلی سبب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں، بلکہ حقیقی سبب یہ ہے کہ وہ حق کو ناپسند کرتے ہیں اور وہ حق کو اپنی خواہشات کے تابع دیکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہوتا تو نظام کائنات میں خلل واقع ہو جاتا۔ توحید کے اثبات اور شرک کی تردید کے بعد سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان دو فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، سعداء کا اعمال نامہ بھاری ہوگا اور اشقیاء کا اعمال نامہ ہلکا ہوگا۔ وہاں تعلقات قائم نہیں آئیں گے، کفار دنیا میں لوٹنے کی تمنا کریں گے، ظاہر ہے کہ ان کی تمنا پوری نہیں ہوگی۔ انہیں یاد کرایا جائے گا کہ وہ اہل ایمان کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، آج ان کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ یعنی اگر تمہارے پاس کچھ عقل و فہم ہوتا تو تم جان لیتے کہ دنیا حقیر اور قلیل ہے۔ ان سے اس سوال کا مقصد انہیں حسرت میں مبتلا کرنا اور آخرت کی لامحدود زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حقارت کو بیان کرنا ہے۔ اس دن انہیں خود بھی دنیا کی زندگی کی محدودیت کا احساس ہوگا۔ آخری آیت میں اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے گویا تمام انسانوں کو سکھایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگا کرو، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما دے، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نور مدنی ہے، اس میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اسے سورہ نور ایک تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نور کا لفظ آیا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں ایسے آداب و فضائل اور احکام و قواعد بیان کیے گئے ہیں جو اجتماعی زندگی کی راہ کو منور اور روشن کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں زیادہ تر ایسے احکام مذکور ہیں جو عفت و عصمت سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے یہ صورت عورتوں کو سکھانے کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عفت و عصمت، گھریلو اور معاشرتی زندگی کی اصلاح کے لیے احکام بیان کیے ہیں۔ پہلا اور دوسرا حکم زنا کی سزا اور زانیوں کا حکم بیان کرنے کے بارے میں ہے۔ زانی مرد اور عورت اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہیں جو کہ قرآن میں مذکور ہے، اور اگر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا رجم ہے جو کہ متواتر احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ زانیوں کے بارے میں ایک عمومی رویہ بتایا گیا ہے کہ انہیں شریک زندگی بنانے کے لیے وہی لوگ آمادہ ہوتے ہیں جو خود بھی زانی اور بدکار ہوتے ہیں۔ تیسرا حکم حد قذف کا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ چوتھا حکم لعان کا ہے کہ جو میاں بیوی کے ساتھ خاص ہے، اگر شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے مگر اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ پانچویں حکم کے طور پر قصہ افک بیان کیا گیا ہے۔ افک کا معنی ہے جھوٹ اور بہتان۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بعض منافقین نے بہتان لگایا۔ یہ بہت بڑا بہتان تھا جو بہت بڑی ہستی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ اور مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات میں منافقوں کی مذمت ہے، مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصہ دار نہ بنے، اور حرم نبوت کی عفت و عصمت کا اعلان فرمایا گیا۔ تاریخ انسانی میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی شخصیت کی پاک دامنی کا اعلان بذریعہ وحی کیا گیا۔ اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ چھٹا حکم گھر میں داخل ہونے کی اجازت اور آداب کے بارے میں ہے۔ فرمایا گیا کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کرو۔ مستحب یہ ہے کہ اجازت سے قبل سلام کر لیا جائے۔ ساتواں حکم ایمان والے مردوں اور ایمان والے عورتوں کو یہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو اپنے شوہروں، اپنے والد، سسر، حقیقی بیٹوں، شوہر کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، عورتوں، باندیوں، ان طفیلی مردوں جو عورتوں کی طرف توجہ نہ رکھتے ہوں، اسی طرح ان بچوں کے سامنے جو خواتین کی پردے کی باتوں سے واقف نہ ہوں، اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 8واں حکم دیا گیا ہے کہ ایسے آزاد مرد اور عورتیں یا غلام جو حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہوں ان کا نکاح کر دو۔ یوں ہی باندیوں کے نکاح کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ اصل میں اسلام زنا کو کسی طور پر برداشت نہیں کرتا۔
اور زنا کا اس وقت تک سدباب نہیں ہو سکتا جب تک کہ نکاح کو آسان نہ کیا جائے۔ اسلام نے نکاح کو آسان بھی کیا ہے اور اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ نواں حکم باندیوں اور غلاموں کے بارے میں ہے۔ اسلام کی روشنی دنیا میں پھیلنے سے پہلے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کا رواج تھا اور اس لاوارث اور بے سہارا طبقے پر بے پناہ ظلم کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس رواج میں انقلابی اصلاحات کی، ان پر ظلم کا دروازہ قطعی طور پر بند کر دیا، دوسرے انسانوں کی طرح ان کے لیے بھی حقوق مقرر کیے، انہیں آزاد کرنا اللہ کی رضا کا سبب بتایا، مختلف گناہوں کے کفارے کے طور پر بھی انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا۔ ایک اہم ہدایت یہ کی کہ جو غلام یا باندی کچھ روپے پیسے ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کرو۔ اس معاہدے کو اصلاح میں مکاتبت کہا جاتا ہے۔ 10واں حکم اصل میں زمانے جاہلیت کے ایک قطعی حرام ذریعہ معاش کی تردید کے لیے ہے۔ نزول قرآن سے قبل بعض ظلم پیشہ اور حریص لوگوں نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں جنہیں اجرت کے بدلے زنا پر مجبور کرتے تھے۔ یہاں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں، ہرگز نہیں، کہ اگر وہ بخوشی زنا پر آمادہ ہوں تو پھر جائز ہے۔ ناجائز اور حرام تو دونوں صورتوں میں ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ جب وہ لونڈی ہونے کے باوجود اس فعل سے نفرت کرتی ہیں تو تم آزاد ہو، تمہیں تو بطریق اولا اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ یہ 10 احکام و آداب بیان کرنے کے بعد عقیدہ و ایمان اور نور حق کا بیان ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہدایت دیتا ہے۔ بات کو واضح کرنے کے لیے یہاں 3 مثالیں ذکر کی گئی ہیں، اور یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے کہ وہ معانی کی وضاحت کے لیے حصی مثالیں پیش کرتا ہے۔ ان میں سے پہلی مثال اہل یقین و ایمان کے لیے ہے، دوسری اور تیسری مثال اہل باطل کے لیے ہے۔ پہلی مثال میں مومن کے دل میں موجود نور کو اس چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو صاف و شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو، اور اس قندیل کو کسی تاقچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور اس معین جہت ہی میں رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل ہے۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے قبلی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نور علی نور کی صورت ہو جاتی ہے۔ یحییٰ ابن سلام رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مومن کا دل حق کو بیان کیے جانے سے پہلے ہی حق پہچان رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل پہلے ہی سے حق کے موافق ہوتا ہے۔ اہل باطل کے لیے جو 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے پہلی مثال ان کے اعمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اعمال کی مثال سراب جیسی ہے، جیسے پیاسا شخص دور سے سراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے لیکن جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال کافر کا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو نافع سمجھتا ہے لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ دوسری مثال میں ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جہاں انسان کو اور تو اور اپنا ہاتھ تک نہیں دکھائی دیتا۔ یہی حال کافر کا ہے جو کفر اور دلالت کی تاریکیوں میں سرگردہ ہے۔ اہل حق اور اہل باطل کی مثالیں بیان کرنے کے بعد عالم بالا اور عالم اسفل میں رات اور دن کے ہیر پھیر، بارش برسانے، ارض و سما کی تخلیق، پرندوں کی اڑان اور مختلف قسم کے چوپاؤں کو پیدا کرنے کی صورت میں اللہ کے وجود اور توحید کے جو دلائل ہیں ان کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ دلائل توحید کے بعد منافقین اور مومنین کے 2 گروہوں کا تقابلی ذکر ہے۔ منافق ایمان اور طاعت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ پیش آتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں ان کا ذاتی نقصان ہوتا ہے تو وہ اعراض کرتے ہیں، جبکہ مومن ہر حال میں اطاعت پر آمادہ رہتے ہیں۔ سچے مومنوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین پر خلافت عطا کرے گا۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ مسلمانوں کو جزیرۃ العرب پر غلبہ حاصل ہوا، مشرق و مغرب کے ممالک ان کے زیر نگیں آ گئے اور انہوں نے فارس اور روم جیسی مضبوط سلطنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ توحید کے دلائل، منافقوں اور مومنوں کے تقابل اور وعدہ خلافت کے بعد اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے 3 مزید احکام بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا حکم چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور بانیوں کے بارے میں ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے دوپہر کے قیلولے کے وقت اور نماز عشاء کے بعد اگر تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان 3 اوقات میں عام طور پر عمومی استعمال کا لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ بچے جب بالغ ہو جائیں
تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب گھر میں آئیں تو اجازت لے کر آئیں یا کسی بھی طرح سے اپنی آمد کی اطلاع کر آئیں، مثال کے طور پر کھانس کر یا قدموں کی آہٹ پیدا کر کے۔ اور تیسرا حکم ان عورتوں کے بارے میں ہے جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں کہ اگر وہ پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو ان پر کوئی حرج نہیں۔ گزشتہ 10 احکام کے ساتھ ملا کر یہ 13 احکام و آداب ہوئے۔ 14واں ادب یہ ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ 15واں ادب یہ ہے کہ جب تم کسی اجتماعی مشورے وغیرہ کے سلسلے میں مجلس میں بیٹھتے ہو تو اجازت کے بغیر مجلس سے نہ اٹھا کرو۔ 16واں ادب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ سورہ نور کا اختتام اس بات پر ہوا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کی قدرت اور علم کے ماتحت ہے۔ اللہ سب کے حالات اور اعمال جانتا ہے۔ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے اعمال کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔